نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور پھر مرض بڑھتا ہی گیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح والے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، کفر کے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم ویسے ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں منافقین کی دو مثالیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک کفار کی ہے اور ایک منافقین کی ہے۔ بہرحال پہلی مثال اگر کافروں کی ہو تو اس سے مراد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، جیسے اندھیرا ہو اور اندھیرے کے اندر انسان کو کچھ نظر نہ آتا ہو۔ ساتھ ساتھ تھوڑا بولیں گے پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ بندہ لگتا ہے ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے دیوار کے سامنے بندہ بول رہا ہو۔ پہلی مثال کا خلاصہ یہ ہے، سخت اندھیرا اور اندھیرے میں بندے کو کچھ نظر نہ آتا ہو، اتنے میں ایک شخص نے آگ روشن کی، کوئی چیز جلائی جس سے روشنی ہو گئی۔ اب روشنی سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، لیکن جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اندھے ہو گئے، ان کی نظر چلی گئی۔ اب چاہے جتنی مرضی روشنی ہو جائے اندھے آدمی کو کچھ نظر آتا ہے؟ مثال یہ ہے کہ دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں جو کافر تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس کی ساری ٹیم ہے، یہ ہو گئے اندھے اور اس روشنی کو یہ نہ دیکھ سکے، ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دنیا کہاں کہاں سے آئی اور اس روشنی کو دیکھ کر اس کے اندر ہدایت کا نور حاصل کر کے اپنے سینے منور کر کے چلے گئے۔ یہ بالکل پاس رہ کر بھی اندھے کے اندھے رہے، ان کو اس روشنی کا کوئی فائدہ۔ مثلہم، ان کی مثال، کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلایا، استوقد روشن کیا، جلایا آگ کو، نار کا معنی آگ، فلما اضاءت،
پس جب روشن ہو گیا ما حولہ اس کا ارد گرد، ویسے بھی ماحول ارد گرد کو کہتے ہیں ماحول، ماحول روشن ہو گیا، ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، اس نور سے مراد آنکھوں کی بینائی، روشن تو ہو گیا لیکن ان کی بینائی کو اللہ لے گیا، وہ اندھے ہو گئے، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے، بینائی چلی گئی، وہ اسی طرح اندھیروں کے اندھیرے میں رہے، جیسے لائٹ نہ ہو خوب اندھیرا ہوتا ہے، اور لائٹ ہو نظر نہ ہو تب بھی خوب اندھیرا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو روشنی نہ تھی، وہ اندھیرا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی نظر نہ رہی تو یہ اندھیرا ہے، ان کے لیے اسی طرح اندھیرے کا اندھیرا ہی رہ گیا۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ رجوع نہیں کرتے، لوٹ کر نہیں آتے۔ ایک انسان راہ بھٹک جائے اور آنکھیں ہوں تو دیکھ لیتا ہے، کوئی دائیں بائیں کوئی اندازہ کرتا ہے، اور زبان ہو تو کسی کو بلا کر پوچھتا ہے یار مجھے، اور سن سکتا ہو تو کوئی آواز دے بھائی یار غلط جا رہے ہو تو سن لیتا ہے۔ جو نہ دیکھ سکے، جو نہ بول سکے، جو نہ سن سکے، اس کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ ان کافروں کی مثال یہ ہے، حق بات سننے سے بہرے ہو گئے ہیں اور سیدھی بات کہنے سے گونگے ہو گئے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہیں۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، تو کہاں واپس لوٹیں گے؟ سیدھے راہ کی طرف آنا ان کا بڑا مشکل ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب دوسری مثال ہے جی، اس کو پہلے سمجھیے۔ دوسری مثال بارش کی ہے، جیسے آسمان سے کیا برستی ہے جی؟ بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، یہ بارش میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بارش سے مراد قرآن مقدس، جیسے بارش کے پانی کو کہا گیا برکت والا پانی، ماء مبارکہ، ایسے قرآن کو کہا گیا کتاب مبارکہ۔ جیسے بارش کا پانی برکت والا پانی ہے، ایسے ہی قرآن مقدس بھی برکت والا کلام ہے۔ اچھا، اب بارش کے ساتھ گرج چمک بھی ہوتی ہے، یہاں قرآن مقدس کے ساتھ جہنم کا ڈراوا، اللہ کی سزائیں، دنیا کے اندر کفار سے مقابلے، دشمن کا خوف، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی کانوں میں انگلیاں ڈال لے اور سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، جیسے جنگل میں ایک شخص کھڑا ہے، بادل گرجتا ہے، کہتا نہیں گرج تو میں نے سننی نہیں، بس کانوں میں انگلیاں ڈال لی، گرج کی طرف دھیان ہی نہ کیا، تو کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ بھائی تو کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو بادل چلا جائے گا، تو کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو قرآن کی وعیدیں ختم ہو جائیں گی، جہنم نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، تو نہیں سنے گا تو قیامت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، تو سن یا نہ سن، بادل کی گرج تو گرجے گی، تو سن یا نہ سن، قرآن کے وعدے بھی پورے ہوں گے۔ مثال کا مطلب، اور اس مثال کا ایک اور حصہ بھی ہے کہ بعض دفعہ دنیا کی روشنی، دنیا کی مفاد بھی ایمان میں نظر آتے ہیں، مال غنیمت مل گیا، فتح ہو گئی، تو جب فتح ہو جائے جی ہم بھی مومن ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثال اس بندے کی ہے جو بارش کے موسم میں باہر کھڑا ہوا ہو، بجلی ذرا چمکے تو ایک قدم آگے اٹھا لیتا ہے، اور بجلی تو 1-2 سیکنڈ ہی چمکتی ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے بجلی چمکے گی تو پھر دوسرا قدم تب اٹھاؤں گا۔ فرمایا ایسے ہی نادان ہیں، دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں تو اسلام میں آگے بڑھتے ہیں، اور دنیا کا مفاد نہ ہو تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب ذرا دیکھیے جی، او کا سیبن، سیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، او کا معنی یا، کاف کا معنی کی طرح، سیب کا معنی موسلا دھار بارش، یا موسلا دھار بارش کی طرح ان کی مثال ہے، من السماء، آسمان سے، سما ویسے بلندی کو کہتے ہیں،
ہر بلند چیز، چونکہ بارش بادلوں سے آ رہی ہوتی ہے، آسمان تو اس سے اوپر ہے، لیکن بلندی مراد ہے، بلندی میں آسمان بھی ہے، بلندی میں بادل بھی ہیں۔ او یا کصیب من السماء، ان کی مثال سخت بارش کی سی ہے جو بلندی سے آسمانوں سے آتی ہے، فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اپنی من السوائے کے کڑک کی وجہ سے، کڑک آتی ہے تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے قرآن کی آیتیں آتی ہیں، یہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، جیسے بجلی کڑکتی ہے سمجھتے ہیں موت آئی، ایسے ہی ایمان اندر گیا تو ایمان کو موت کی طرح سمجھتے ہیں، موت پہ نہیں ان کو ایمان قبول کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، جو مرضی کر لیں اللہ کے گھیرے سے باہر تو نہیں ہے، اللہ نے تو ان کو گھیر کر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اچھا آپ ذرا ایک منٹ کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالیں نا، پوری انگلیاں کانوں میں گئی ہیں یا صرف پور سا گیا؟ جی پور گئے۔ اصابع تو یہاں تک کہتے ہیں، اس کو تو بنان کہتے ہیں، پور۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پور ڈالتے ہیں، اللہ نے کہا پوری انگلیاں ٹھونکتے ہیں، یعنی ان کا بس چلے تو اتنی ان کو اللہ کی آیات سے نعوذ باللہ چڑ ہے، اور اللہ کی آیات سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ پور کیا پوری انگلیاں ہی کانوں میں ڈال دیں، لیکن قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے منحوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت قرآن کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے۔ یہ فجر کے وقت اٹھتے ہی جو قرآن آنکھوں کے سامنے اور کانوں کے ساتھ اللہ کی آیات ٹکراتی ہیں، یہ کوئی معمولی اللہ کی نعمت نہیں، سب کو الحمدللہ، یہ قسمت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ بجلی چمکتی ہے نا بڑے زور سے، تو بعض دفعہ بندے اندھے ہو جاتے ہیں، نظر چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بجلی اندھا کر دے، یہ روشنی جسے وہ نہیں دیکھنا چاہتے، یہ جو چاہتے ہیں قرآن نہ پھیلے، یہ جو چاہتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پھیلے، قریب ہے کہ یہ چمک ان کو اندھا کر دے، یعنی یہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں اور اسلام پوری دنیا میں چمک اٹھے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ لیکن یہ تو دنیا کے لالچ میں ایک آدھ قدم اٹھاتے ہیں، مال غنیمت ملا قدم اٹھایا، کلما جب بھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو یہ چل پڑتے ہیں اس میں، روشنی ہوتی ہے کوئی دنیا کا نفع ملتا ہے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے مفاد کے پیچھے اتنے کچے ہیں، اتنے رسیاں ہیں، دنیا کا مفاد ملتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں تمہارے، لیکن اگر اندھیرا ہو جائے یعنی مشکلات آ جائیں، کہیں دنیا کے اندر کفر کے ساتھ مقابلہ آ جائے، اندھیرا آ جائے، قاموا تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چوری والے مجنو ہیں، میٹھا میٹھا آپ اب، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ ان کی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو اللہ لے جائے ان کے کانوں اور آنکھوں کو، سچ مچ میں اللہ ان کو بہرا کر دے، سچ مچ میں اللہ ان کو اندھا کر دے۔ بھائی کانوں اور سنوائی سماعت پر اختیار کس کا ہے، اور آنکھوں کی بینائی پر بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ چاہے سچ مچ کے جو اس کے قرآن کو نہ سنے اللہ بہرا کر دے، جو اللہ کی آیات کو نہ دیکھیں اللہ اندھا کر دے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے کیونکہ پھر آزمائش نہ رہی، سختی میں مجبور میں اللہ اگر مجبور کر کے بھئی نہیں ایمان قبول کرو ہی کرو،
ورنہ جناب یہ آیا تھپڑ فرمایا نہ اس طرح پھر آزمائش نہیں رہتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فی الحال مہلت دی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں اللہ ان کو اندھا کر دے اور بہرا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی قدرت پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، آگ کو جلایا، فلما اضاءت، پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ، ارد گرد اس کا، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کی بینائی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، دیکھ نہیں سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کرتے، لوٹ نہیں سکتے، او کصیب من السماء، یا سخت بارش کی طرح آسمان سے، فیہ، اس بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط بالکافرین، گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔